تحفہ رشوت کی ایک شکل۔ جب زکوٰۃ و عشر کی فرضیت کے احکام نازل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسلامی مقبوضات میں عملوں کا تقرر فرما دیا جن کے ذمہ زکوٰۃ و عشر کی وصولی تھی۔ ابن الطبیہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے عامل بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے وصول شدہ زکوٰۃ کی رقم اور مویشی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور مال کا ایک حصہ الگ کر لیا اور عرض کیا، حضور یہ مال تو زکوٰۃ میں وصول ہوا ہے اور جس حصے کو میں نے الگ کر لیا ہے یہ وہ ہے جسے لوگوں نے تحفے کے طور پر مجھے دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ عامل کا کیا حال ہے کہ ہم جب اسے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجتے ہیں تو آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کا ہے اور یہ میرا ہے، لوگوں نے مجھے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ ایسا شخص اپنے باپ یا ماں کے گھر میں بیٹھ کر نہیں دیکھتا کہ اسے تحفے ملتے ہیں یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیا جو شخص اس میں سے لے جائے گا وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر لاد کے لائے گا، اونٹ گائے بکری جو بھی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند کر کے ارشاد فرمایا، خداوند میں نے پہنچا دیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی حکم کے لیے تحفہ قبول کرنے کو مکروہ جانتے تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدیہ قبول فرماتے تھے تو پھر آپ کیوں مکروہ سمجھتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ حضور کے زمانے میں یہ تحفے ہی تھے مگر آج کل یہ رشوت ہے۔ ایک عربی ہر سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اونٹ کی ران کا ہدیہ دیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو فریق ثانی کو لے کر مقدمے کا فیصلہ کرانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، امیر المومنین ایسا فیصلہ کیجیے کہ حق باطل سے بالکل اس طرح الگ ہو جائے جس طرح اونٹ کی ران اونٹ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے اشارے کو سمجھ گئے اور تحفہ قبول کرنے کی خرابی آپ رضی اللہ عنہ پر منکشف ہو گئی۔ آپ نے فوراً اپنے تمام گورنروں اور عاملوں کے نام فرمان جاری کر دیے کہ تحفے قبول نہ کیا کرو کیونکہ اب وہ رشوت کی ایک شکل بن گئی ہے، بلکہ اس بات کی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب حکام کو تحفے کے نام سے رشوت دی جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں حرام ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ بری اور ناپاک چیز حاکم کا رشوت لینا ہے۔ مسند امام احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں سود عام ہو جائے وہ کاسالی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے وہ دشمنوں سے مرعوبیت کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔